سنو، یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب سفید لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کر دے گا۔ یہ ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان ہی رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کر اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوئے تے ہتھ نہ لاندے ڈردے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوئے تے ہتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نے تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامت الدہار ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے۔ آج شیروں کو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے۔ تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قدِ رنا صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر اٹھا کر اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ بندے کو اپنے حضور میں کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزاری، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کر آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، آنا حبیب اللہ۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔